بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے ہمیں آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی۔ یہ سورہ بقرہ میں اب تمہید کے اختتام کے بعد سورہ مبارکہ کا پہلا مضمون ہے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اور اس سے اگلی سورہ مبارکہ دونوں میں سورتوں کے دو برابر کے حصے ہیں، جس میں کہ پہلے حصے میں خطاب ہے اہل کتاب سے اور دوسرے حصے میں مسلمانوں سے۔ اہل کتاب سے جو خطاب اس سورہ مبارکہ میں شروع ہوا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس زمانے کے لوگ تھے جو موجود تھے یثرب میں، مدینہ منورہ میں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال بیان کیے۔ احوال یعنی دین، ایمان اور دین کے بارے میں رویے کے لحاظ سے۔ وہ تین طرح کے لوگ تھے، یا وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لے آئے تھے، یا وہ لوگ تھے کہ جو انکار کر بیٹھے تھے، یا ایک تیسرا گروہ تھا کہ جو ابھی کچھ درمیان کی گو مگو کی کیفیت میں تھا۔ ان میں منافق بھی تھے اور ان میں کنفیوزڈ لوگ بھی تھے، اور وہ بھی تھے کہ جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کچھ مصالحت کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد چند آیات میں اللہ نے تمام مشرکین کو ان جنرل، لیکن خاص طور پر یثرب میں موجود جو مشرک پاپولیشن تھی، ان کو قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر اور 39 تک اللہ نے وہ واقعات بیان کیے جو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس سے متعلق ہے۔ میں واقعات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا۔ پہلے وہ واقعہ تھا کہ جس میں اللہ نے تمام فرشتوں اور جنوں کو کہا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کریں، تو سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ واقعہ وہ ہے کہ جو آیت 35 سے 39 تک بیان ہوا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ وہ ایک خلیفہ، ایک صاحب اقتدار، انڈیپینڈنٹ مخلوق بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے کچھ سوالات کیے، اللہ نے ان کے جوابات دیے۔ اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو خطاب کرنے سے پہلے یہ تمہید اصل میں اس مقصد مصلحت کے تحت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ابلیس کے رویے کو بیان کر کے اور اس رویے کے بعد اس کے انجام کو بیان کر کے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم نے ہمارے پیغمبر کو پیغمبر ماننے سے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، تو تمہارا یہ رویہ ابلیس کے اس رویے ہی کی مانند ہوگا جس کے سامنے اللہ کا واضح حکم آ گیا تھا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کریں، مگر اس نے سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کیا
کہ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے. اس نے یہ کہا کہ اللہ نے اسے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، تو وہ تکبر میں اپنی خود پسندی کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں پھر اللہ کے ہاں وہ مسترد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، جو کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، بنی اسماعیل کے جو عرب میں آباد تھے، ان کے بارے میں بنی اسرائیلیوں کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں، امی ہیں. یہی لفظ، یہ لقب ہے کہ جس سے وہ پکارے جانے لگے. اور ان امیوں کے بارے میں پھر جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ انہی کے اندر سے اب وہ پیغمبر اللہ کا پیغام وصول کر رہے ہیں کہ جن کے تشریف لانے کا پہلے سے ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ذکر ہے تورات میں ایک نئے پیغمبر کے آنے کا، یہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. حالانکہ اللہ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر ان کی اپنی ایک خواہش تھی، ان کا اپنا ایک خیال تھا کہ یہ ایسا ہی ہوگا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بنی اسماعیل کو اپنے سے کمتر سمجھا. وہ ان کو سمجھتے تھے کہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں. جیسے ہوتا ہے نا، آپ بعض لوگوں کو، بعض کمیونٹیز کو، بعض افراد کو اتنا کنڈیم کریں، اتنا مذاق اڑائیں کہ جب وہ کسی موقع پر معلوم ہو کہ آپ سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز ایک آزمائش بن جاتی ہے. تو یہ تمہید اصل میں بنی اسرائیل کو تیار کر رہی ہے کہ وہ اس آزمائش کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے بعد اللہ کے فیصلے کے آگے جھک جائیں. تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل، اسرائیل اصل میں نام ہے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا. یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. سو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل. ان کے ہم جانتے ہیں 12 بیٹے، جن کو پھر بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل کے یعقوب کے بیٹے. یہ جو بیٹے تھے، یہ اصل میں وہ تھے کہ یہ پوری قوم کو اللہ نے چن لیا اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے. سورہ آل عمران کے جو اس سے اگلی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی، آپ کہیے، پوری اسکیم بتائی ہے کہ دنیا میں انسانوں تک جو پیغام پہنچنا ہے، اس کے لیے اللہ نے انتخاب کیا آدم کا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، اور نوح علیہ السلام کا، و آل ابراہیم، اور ابراہیم کے خاندان کا. سو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انفرادی طور پر انڈیویجول نبی، جن میں سے بعض رسول ہوتے تھے، ان کا انتخاب ہوتا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کا خاندان چن لیا گیا. ان کے خاندان کی پھر 2 برانچز تھیں، ایک بنی اسرائیل یعنی اسحاق یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور ایک بنی اسماعیل. بنی اسماعیل مکے میں، عرب میں آ کے آباد ہو گئے، اور 2000 سال تک ان کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. چنانچہ یہ کتاب، دین، شریعت سے ناواقف تھے. ان کو بنی اسرائیل امی کہتے تھے، ان پڑھ، جو دین شریعت سے واقف نہیں تھے. اور بنی اسرائیل، ان کے پاس پے در پے لگاتار نبی آتے رہے، اور ایک ہی وقت میں کئی نبی بھی آتے. اور ان کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا.
تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی. تو اس سے ان کے اندر بجائے اس کے کہ ذمہ داری کا احساس ہوتا، ان کے اندر فخر تکبر پیدا ہو گیا. سب کے اندر نہیں، یعنی ان میں سے بعض لوگوں کے اندر، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. تو اللہ ان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت، التی انعمت علیکم، وہ کہ جو میں نے تم پر کی. یہی نعمت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو بحیثیت خاندان، بحیثیت قوم، اللہ نے اسی منصب کے لیے چن لیا کہ جو پیغمبروں کا منصب تھا، کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، اور اس منصب کے ساتھ جو باقی شرائط اور اللہ کے وعدے موجود تھے وہ ان کے ساتھ بھی تھے. یعنی اللہ ان کی مدد کرے گا، دشمنوں کے مقابلے میں ان کو غلبہ حاصل ہوگا، بشرطے کہ یہ اپنے رویے کو ٹھیک رکھیں. تو فرمایا کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ جو میں نے تم پر کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. یعنی تم سے جو میں نے عہد کیا تم اس کے اس حصے کو پورا کرو کہ جو تم سے متعلق ہے، تو اس کے نتیجے میں نے جو وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا. یعنی میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس جب جب میری جانب سے پیغمبر آئیں گے تم ان کو مانو گے، تم ان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرو گے، اور دوسرے انسانوں کو بھی آگاہ کرو گے کہ یہ ہماری کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اور پیغمبروں کو بھی آنا ہے. بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تشریف آوری کا ذکر تورات میں اور انجیل میں آج بھی موجود ہے، اگرچہ کہ اس میں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی. ان کی جو بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان کو عام طور پر تورات کہا گیا ہے، پینٹیٹیو ان کو کہتے ہیں. اس کی جو 5ویں کتاب ہے وہ ہے بک آف ڈیوٹرانومی. بک آف ڈیوٹرانومی کی چیپٹر 18 کی ورسز 17 to 19 میں اللہ تعالیٰ نے آج بھی اس میں لکھا ہوا ہے، ایک پیغمبر کے آنے کا ذکر ہے جس کے جو فیچرز بیان ہوئے ہیں وہ فیچرز بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہوتے ہیں سچے. یعنی اس کا پورا انطباق اپلیکیشن آپ پر ہوتی ہے. تو اس کا حوالہ دیا گیا کہ اوفو بعہدی، پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. یعنی پھر تمہیں نوازوں گا جیسے میں نے پہلے وعدہ کیا اور پہلے نوازا. لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو پھر میں تم سے نمٹ لوں گا. فرمایا وَإِيَّا یا فرحبون، اور مجھی سے چنانچہ تم ڈرو. رہبتاً یہ اصل میں وہ کپ کپی ہے کہ جو کسی کے روب ہیبت کی وجہ سے انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، چنانچہ یہ ڈرنے کے مفہوم میں آ جاتا ہے. مجھی سے ڈرو یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں ہمارے پیغمبر کو، ہماری کتاب کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، تو کسی اور کی پرواہ نہ کرو، بلکہ میرے سے ڈرو. اس لیے کہ انسان جب کوئی فیصلہ کرتے ہوئے لوگوں کو اہمیت دیتا ہے تو پھر اللہ کا خوف ذہن سے محو ہو جاتا ہے، اور آدمی دوسروں کی خوف کی وجہ سے، دوسروں کو متاثر کرنے کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے کرتا ہے. لیکن اگر انسان کے اوپر اللہ کی جواب دہی کا خوف ہو تو پھر آدمی کو دنیا میں اس کے
جو نتائج نکلنے والے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ تم اپنے فیصلے کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تمہارے ہی قوم والے قبیلے والے تم پر لان تان کریں، تو کہیں کہ ہے تم ہم سے بے وفائی کر رہے ہو، خبردار تم بنی اسرائیلی ہو، تم بنی اسماعیل کے ایک پیغمبر کو مان رہے ہو۔ تو اس طرح کی فضول باتوں کو چھوڑو اور تم مجھ سے ڈرو۔ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، میری طرف سے یہ پیغمبر اب آئے ہیں، اس لیے تم جو فیصلہ کرو وہ میری جواب دہی کے احساس کے تحت کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اب وہ بات بیان کی گئی کہ جو اس عہد کا تقاضا تھا وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو مصداق ہے، تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے اس کا کہ جو تمہارے پاس ہے۔ تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے یا مصداق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں پہلے سے تورات میں موجود تھیں، قرآن اور حضور کی تشریف آوری کے نتیجے میں ان کی تصدیق ہو گئی، یعنی یہ اس پیشن گوئی کا مصداق بن گئے۔ یعنی پیشن گوئی کا مصداق ہی ہوتا ہے کہ ایک پیشن گوئی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ ہونے والا ہے، کوئی واقعہ ہونے والا ہے، تو جو واقعہ ہے وہ اس پیشن گوئی کا مصداق ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے۔ یہ تصدیق کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو تمہاری کتابوں کو مانتے ہیں، بھلا تم ہماری کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اصل میں بات یہ ہے، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ بھائی جب ہم تمہاری کتاب کو مانتے ہیں تمہاری کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اور یہ جو ہمارے پیغمبر ہیں، یہ اصل میں تمہاری کتاب میں جو پیشن گوئی موجود ہے اس کے مطابق بن کر آئے ہیں، چنانچہ تمہاری اس پیشن گوئی کی تصدیق ہو گئی ہے، یہ اس کی کنفرمیشن ہے، یہ اس پیشن گوئی کے مطابق بن کر آ گئے ہیں، یہ اس کا مصداق ہیں۔ اب تمہارے پاس ان کو نہ ماننے کے لیے کیا جواز ہے؟ سمجھیے بات، یعنی ایک کا تو مطلب یہ ہے کہ یار آرام سے مل جل کے رہتے ہیں، ہم نے تمہیں مان لیا تم ہمیں مان لو، نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پیغمبر آئے ہیں ان کے آنے کے بعد تمہارے ہاں کی پیشن گوئیاں تصدیق کے درجے میں پہنچ گئی ہیں، یہ اس کے مطابق اس کا مصداق بن کر آئے ہیں، اب تمہارے پاس ان کا انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، چنانچہ فرمایا کہ دیکھو نہ ہو جاؤ تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ کافر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک حقیقت معلوم ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، نہ جانتے ہوئے، ابھی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے، پوری طرح نہیں پہنچی ہے، آپ کے سوالات ہیں جن پر کہ آپ کو جواب چاہیے، اس کی وجہ سے نہ ماننا کفر نہیں ہوتا۔ کفر اس بات کو، اس رویے کو کہتے ہیں کہ انسان ایک حقیقت کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو حقیقت جاننے کے باوجود انسان انکار کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے، کسی اور دنیاوی مصلحت کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم نہ ہو جاؤ اس کے انکار کرنے والے سب سے پہلے، یعنی یہ سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے ان کو ماننا تھا، تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی کہ تم ان کو مانتے اور لوگوں کو، دنیا والوں کو یہ بتاتے کہ ہمارے پاس پہلے سے کنفرمیشن موجود ہے کہ ان کو آنا تھا اور یہ آ گئے، لیٹ اس انٹروڈیوس ہم ٹو یو، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کہاں یہ جو تمہاری اصل ذمہ داری تھی اور کہاں تمہارا یہ رویہ
کہ تم ان کے سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے وہ اس لیے بھی بنے کہ ان کو تو سب کچھ معلوم تھا، باقی لوگ جو ابھی نہیں مان رہے تھے انہیں تو ابھی سمجھنا تھا، ان کو تو ابھی کنفرمیشن کے درجے تک پہنچنا تھا اس خبر کو۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے، نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی یہ جو میری آیات ہیں اگر ان کو تم کسی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے اگنور کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو بیچ رہے ہو۔ تم نے میری آیات، میرے وعدے کو دنیا کی بعض حقیر جو تمہارے ایکسپیکٹیشنز ہیں، مصلحتیں ہیں، ان کی وجہ سے اگنور کر دیا، تو تم نے اصل میں اس کو بیچ دیا۔ یعنی یہ بیچنا اصل میں پریفر کرنے کے مفہوم میں ہے۔ ہم جب خرید و فروخت بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز خریدتے ہیں اس شے کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس پیسے کے مقابلے میں جو ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ بارٹر میں تو ایسا ہی ہوتا تھا، اور اس زمانے میں بارٹر سسٹم بھی پریویل کرتا تھا۔ آپ نے ایک شے دی اور دوسری شے لی، تو جو دی اس کو آپ نے کمتر سمجھا اور جو لی اس کو آپ نے بہتر سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری آیات، میرے پیغام کو تم حقیر قیمت کے بدلے مت بیچو، یعنی یہ جو دنیا کی مصلحتیں ہیں، تمہاری خاندانی جو بھی شہرت ہے، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق وغیرہ وغیرہ، یہ تم سمجھتے ہو کہ کہیں کمپرومائز ہو جائے گا تو تم اللہ کے پیغام اور اس پیشنگوئی کو ٹال دو۔ ایسا مت کرو، اس لیے کہ یہ اصل میں میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنے کا کم یعنی وہ ہوگا، عمل ہوگا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرو۔ وہاں تھا فرحبون، یہ ہے فتقون، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ذرا سا فرق ہے۔ میں نے گزارش کی کہ فرحبون کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے اوپر کسی کے پڑے ہونے، کسی کے روب کی وجہ سے جو کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ آپ کسی کے موجودگی کے احساس کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈسپلن کریں اور حدود کے اندر رہیں، اس کے موجود ہونے کا احساس آپ کو لوگوں کی موجودگی میں بھی اور تنہائی میں بھی ہو، یہ تقویٰ ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق اور باطل کو گڈمڈ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ قرآن مجید نے بار بار اس بات کو بیان کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کہ کفر اختیار کیا، کہ وہ انکار کرتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی وہ نوئنگلی انکار کرتے تھے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، یعنی مت ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا ہے، کوئی شخص کبھی کوئی صحیح بات ہی نہیں کرتا، تو کون اس کی بات سنے گا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں اور ساتھ بری باتیں کرتے ہیں، تو ان کی اچھی باتوں کی وجہ سے لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ کوئی صحیح بات کر دی، کوئی قرآن بیان کر دیا، کوئی حدیث بیان کر دیا، آدمی کہتا ہے یہ تو عالم آدمی ہے، یہ تو شریف آدمی ہے، اور اس کے بعد درمیان میں کوئی ایسی بات کر دی کہ جس کو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے پھر ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اب خاص طور پر ان کے علماء کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرو کہ ایک جانب تم اچھی باتیں، دین کی باتیں، تورات کی باتیں بیان کر رہے ہو، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ اسی بیان کے اندر تم کچھ چیزیں وہ بیان کر رہے ہو کہ جو باطل ہیں۔ ایسا مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، یعنی وہ سچائی، وہ حق کے جو تمہارے پاس موجود ہے، جس میں تمہیں یہ بتا دیا گیا کہ ایک آنے والے پیغمبر کو آنا ہے جن کے یہ اوصاف ہوں گے، تمہیں ان کو ماننا تھا، تمہیں ان کے بارے میں دنیا والوں کو بتانا تھا، اعلان کرنا تھا، بجائے اس کے کہ تم یہ کرتے، تم نے ان کا انکار کیا اور تم نے
ان کی حقیقت کو، ان کے بیان کو جو تمہاری کتابوں میں ہے چھپا دیا۔ فرمایا وانتم تعلمون، اور یہ تم جانتے ہو، یہ کام تم جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہو۔ میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اصل جرم یہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان کسی حقیقت کو نہیں مانتا اور اسے معلوم ہی نہیں ہے، یا ابھی تک وہ حقیقت اس کے لیے حقیقت نہیں بنی، تو ظاہر ہے کہ یہ جرم نہیں ہے۔ جرم یہ ہے کہ تم یہ کر رہے ہو اور تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اصل میں ان بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اسلام قبول کرنے، اسلام لانے کی دعوت ہے۔ اس لیے کہ اسلام کو قبول کرنے کا مطلب ہی قرآن سے معلوم ہوتا یہ ہے کہ آپ جب داخل ہو گئے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو اب آپ نماز کا اہتمام کریں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے۔ یہ عبادات جنرلی یہودیوں کے ہاں ضائع ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ جو ہماری طرف سے پیغام آیا ہے، نیا پیغام، پچھلے پیغامات کی کنفرمیشن کے طور پر، یہ اسی دین کو اور دینی ٹریڈیشنز کو زندہ کر رہا ہے کہ جس کو تم نے نظر انداز کر دیا، تو آؤ ان میں شامل ہو جاؤ۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی اس نماز کا حصہ بن جاؤ، اور یہ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تم بھی ادا کرنا شروع کر دو۔ یعنی ہمارے اس پیغام کو، کہ جو اصل پیغام تھا، اوریجنل، جو تمہارے پاس بھی آیا تھا، جس کو تم نے اپنے نالائقیوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیا اور ضائع کر دیا، اس کے ماننے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ظاہر ہے رکوع نماز کا ایک حصہ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اس کو اس لیے بیان کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت نماز یہودیوں کے ہاں رہ گئی تھی، اس میں رکوع کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی سٹل طریقے سے ان کو ایک دعوت دی، جس میں کہ مسلمان ہونے کی، مسلمان جو کچھ دینی اعمال کر رہے تھے اس میں شامل ہونے کی دعوت دی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ جو تمہارے سامنے نماز ہے، یہی اصل نماز ہے۔ تم نے تو اپنی نماز میں اگر کوئی شکل رکھی بھی ہے تو اس میں ایک بڑے اہم رکن کو غائب کر دیا۔ فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو مشورہ دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیہ مبارکہ تو اپنے پورے بیان سے لگتا ہے کہ یہود کے علماء کو خطاب کر رہی ہے۔ وہ علماء کہ جن کو اچھی طرح معلوم تھا ان اپنی کتابوں کے ذریعے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو آنا تھا، اسی سرزمین میں آنا تھا، ان کے یہی اوصاف ہونے تھے، اور یہ بالکل وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ وہی کرتے تھے کہ جو میرے جیسے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، یعنی لوگوں کو کے سامنے تقریر کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا۔ اب ظاہر ہے یہاں بیٹھ کے میں آپ کو کوئی کرکٹ اور فٹ بال تو نہیں بتا سکتا نا، کوئی دینی کی بات بتاؤں گا تو دین کی تو ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں، میں کر کہہ رہا ہوں یہ آپ کو کیا پتا۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نیکی کی ہدایت کر رہے ہو، اور سب کو ہدایت کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو بھول رہے ہو۔ یعنی لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ سچے رہو، دیانتدار ہو، دھوکہ مت دو، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ یہ تم لوگوں کو تقریر میں کہتے ہو، اور اس ساری تقریر میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ بھائی صاحب آپ کو بھی تو صحیح بولنا ہے، سچ بولنا ہے، آپ کو بھی تو وعدہ پورا کرنا ہے۔ سو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، مشورہ دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی اس واعظ، اس نصیحت میں تم یہ نظر انداز کر دیتے ہو کہ اس کو تمہیں بھی کرنا ہے، اس کی اپلیکیشن تم پر بھی ہے۔ وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کتاب کی تلاوت بے معنی ہے اگر آپ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا تدبر، قرآن کی تلاوت
اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو پڑھیں اور اس پیغام کو سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں، اور یہ سوچئے کہ وہ پیغام آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرا کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، یہ تو اس کی مرضی ہے، آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، لیکن آپ خود اپنے اوپر اس کو اپلائی کریں۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جب کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ عقل کو استعمال کرنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد آپ یہ سوچئے کہ اس کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، جو بات میں پڑھ رہا ہوں اس بات کے پڑھنے سے میں کیسے متاثر ہوتا ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے، میں کس طرح سے اللہ کو جواب دہ ہوتا ہوں۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر تو یہ ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں، صحیح موقف پر ڈٹے رہیں، چاہے مشکلات ہوں، چاہے تنگی ہو، چاہے پریشانی ہو، بیماری ہو، فاقہ غربت ہو، معاشی تنگ دستی ہو، یا ٹینشن ہو۔ قرآن مجید نے 3 جگہوں پر صبر کرنے کا نمایاں ذکر کیا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، خاص طور پر صبر کرنے والے بیماری میں، معاشی تنگی میں، اور حالت جنگ میں، جب آدمی ٹینس ہوتا ہے، آدمی کے اوپر پریشر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ جس صورتحال سے گزر رہے ہو، اس میں تمہارے لیے صبر سے مدد چاہنا یہ ضروری ہے، یعنی اس وقت تمہیں صحیح موقف پر کھڑے رہنا ہے، حالانکہ تمہارے اوپر پریشر ہے۔ وہ پریشر آبویسلی یہ تھا کہ اگر اس نئے پیغام کو مان لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت تک مذہبی سپیریورٹی اور چودراہٹ کا مقام ہے وہ چلا جائے گا، اور لوگ ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ ہمیں خود بھی اپنے اندر بھی ایک رکاوٹ محسوس ہوگی کہ میں کسی اور کو اپنے سے سپیریئر مان لوں۔ یہ وہی آزمائش ہے کہ جو ابلیس کو ہوئی تھی، کہ ابلیس کے سامنے یہ ایک امتحان آ گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، حالانکہ اللہ کا حکم آیا کہ تم ان کے آگے جھک جاؤ کہ جن کو تم اپنے سے کمتر سمجھتے ہو۔ تو بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک کڑا امتحان تھا، اور اللہ نے اس موقع پر ان کو یہ کہا کہ تمہیں صبر کرنا ہے، اور جو ٹیمپٹیشنز جو تمہارے سامنے دنیا کی لالچ ہے اس کو بھی اگنور کرو، اور جو مشکلات آ رہی ہیں ان پر بھی قابو پاؤ۔ اور یہ کیسے کرو؟ والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے۔ یعنی اصل میں تو کیا ہے کہ انسان صبر کرتا ہے اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی بنیاد پر، اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں۔ لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نماز سے۔ تو مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل کو یہ مشورہ دیا، خاص طور پر علماء کو، کہ جو تمہاری ذہنی کیفیت ہے وہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، تمہارے لیے امتحان آسان نہیں ہے۔ اس مشکل امتحان میں جس سے تم دوچار ہو، تم کو چاہیے کہ تم اپنی ان آزمائشوں میں، ان ٹیمپٹیشنز میں، تم صحیح بات پر، موقف پر ڈٹے رہو، اور اس میں اگر تمہیں کوئی اپنے اندر سے کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے یا خارج میں تمہیں کوئی پریشرائز کرتا ہے تو تم نماز پڑھو۔ یہ نماز تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دے گی، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوگا، اور تم صحیح بات جو تم تک پہنچ گئی ہے، جو تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق پاؤ گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ چیز بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، سوائے ان کے لیے کہ جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، خاشعین ہیں، یعنی جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، جو اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک
جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، ان کا دل اس سے ڈرتے ہوئے اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے، وہ خوف کی حالت میں اس کے مقابلے میں کسی اور کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو فرمایا کہ جن کو اللہ نے یہ عاجزی، انکساری، یہ خشوع، یہ خضوع عطا کر دیا، ان کے لیے پھر یہ کوئی مشکل آزمائش نہیں ہے۔ حقیقت بھی ایسی ہے کہ آدمی کے سامنے اگر کوئی فیصلہ کرنا، کسی چیز کو ماننا مشکل ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کے مقابلے میں اس کے آگے اپنی کم مائیگی، اپنی حیثیت کی کمی وہ نمایاں ہو جاتی ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی یعنی جو پرابلم تھی وہ تو سالو ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ بہت مشکل، بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے کہ جو عاجزی، انکساری اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی یہ خشوع، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس کے تحت اپنے معاملات کو طے کرنا، یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جن کو اللہ سے ملاقات کا گمان ہے۔ ایک گمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان یقین کے مقابلے میں ایک بس آئیڈیا ہوتا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی بٹ آئی ایم ناٹ شیور۔ لیکن یہی گمان اس مفہوم میں بھی آتا ہے کہ آپ نے یہ بات محسوس کر لی کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کے ہونے کا بڑا غالب امکان ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اللہ اور آخرت کے بارے میں یہ گمان غالب ہی ہوتا ہے کہ جہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی آپ دین کی بات سنتے ہیں، آپ اس کے دلائل پر غور کرتے ہیں، آپ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات مجھے ٹھیک لگتی ہے، اٹ از میکنگ اے لاٹ آف سینس۔ یہ کیا ہے؟ گمان ہے۔ اب اس گمان سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، آپ کو آزمائشیں آتی ہیں، آپ ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو وہ گمان بڑھتا جاتا ہے، یعنی اس گمان میں اسٹرینگتھ آتی ہے۔ اور اس دنیا میں وہی کچھ آدمی حاصل کر سکتا ہے کہ جس کو قرآن نے کہا علم الیقین، یعنی ایک علمی سطح پر آدمی کو ایک کانفیڈنس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمان سے تعبیر کیا کہ جن لوگوں کو گمان ہے، گمان غالب ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہی ہیں کہ جن کے اندر یہ خشوع پیدا ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی، اور دعوت کے بعد جو ان کے لیے مشکلات تھیں اس میں تجاویز دی۔ اب اس کے بعد دوبارہ ان کو اسی طرح سے ایڈریس کیا جیسے پہلے ایڈریس کیا تھا، اس لیے کہ ایک تو ابتدائی ہدایات تھی، اب اس کے بعد ایک تفصیلی مضمون شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کر کے کہ دیکھو یہ بات تم پر بالکل واضح ہونی چاہیے کہ تمہارا ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس میں ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم دنیا میں جو چاہے کرو، تم ہمارے لاڈلے ہو، ہمارے چہیتے ہو۔ نہیں، ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ ہم نے تمہیں چنا، تمہیں ایک بہت بڑا مقام دیا، لیکن وہ ہماری اپوائنٹمنٹ مشروط تھی تمہاری پرفارمنس، اچھی پرفارمنس پر۔ اس اپوائنٹمنٹ کا یہ لازمی تقاضا تھا کہ تم اس کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس کے دین پر پورا اترو، اور جو کچھ وہ تم سے کہہ رہا ہے وہ تم دنیا میں کر کے دکھاؤ۔ تو اب یہ ایک طویل ایک آپ سمجھیے کہ مضمون ہے کہ جس کو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس ایڈریس سے شروع کر رہے ہیں۔
فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے تم کو انعام کی۔ لیکن اب اس کے بعد بیان بدل گیا، یعنی مختلف ہو گیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو جیوز were the chosen people، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ وہ کیا فضیلت دی میں بھی بیان کر چکا پہلے، کہ جیسے پہلے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انتخاب کرتے تھے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کا انتخاب کیا۔ تو پوری کی پوری اولاد ابراہیم گویا کہ اس مقام پر فائز ہو گئی کہ جو اس سے پہلے انڈیویجولی پیغمبروں کو مقام حاصل تھا۔ اور اس انتخاب میں بھی اللہ نے پہلے بنی اسرائیل کو چنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد کو۔ تو اس کا حوالہ دے کے یہ فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک بڑی غلط فہمی تھی، جس کی وجہ سے اصل میں وہ بگڑ گئے تھے، اس کو دور کیا۔ اصل میں یہ جو امت ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے چنی ہوئی، جس پر کہ اللہ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ اس میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں پیدائشی طور پر وہ اللہ کی ہدایت کو جان رہے ہوتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ جیسے ہم کو بھی حاصل ہوئی ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں ایسے گھرانوں میں جہاں آپ کو اللہ کے رسول کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ شعور کی عمر کو حاصل کرتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ سو یہ ایک بڑی پریولیج ہے۔ لیکن یہ جو ایک پریولیج ہے، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہم خدا کے ہاں آخرت میں کامیاب ہوں گے، ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیا جائے گا۔ جب کسی قوم کے اندر جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھتی ہے یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے تو پھر اس قوم کو بگڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ ایک ہی تو خوف ہے اللہ کے یہاں جواب دہی کا۔ وہ خوف ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس سے زیادہ بے خوف، بےہودہ اور بیکار کوئی اور خوف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو کون پھر ٹھیک کر سکتا ہے؟ جس کے اندر اللہ کا خوف، آخرت میں جواب دہی کا خوف ختم ہو گیا تو اس کے بگاڑ کو پھر ٹھیک کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید سے بار بار معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، شیئا کچھ بھی، یعنی اس جملے ہو کہ تھوڑا بہت تو آئے گا نا سر، اتنا تو سیریس نہ ہو، شیئن کچھ بھی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بات ختم ہوگی، اس کے بعد کوئی اور غلط فہمی رہنی نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی تسلی ابھی بھی نہیں ہوگی، تو فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس کی طرف سے، یعنی اس انسان کی طرف سے، کسی نفس کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی شفاعت، کوئی سفارش کسی انسان کو قیامت کے روز بچا نہیں سکے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان کی طرف سے کوئی پیمنٹ، کوئی فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی
خارج سے مدد کی جائے گی۔ یہ میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، اور یہ میرا برسوں کا تجربہ ہے کہ یہ آیت جو قرآن مجید کے بالکل شروع میں آئی ہے، آپ کی تقسیم کے مطابق پہلے پارے میں آئی ہے، اس کو آپ مس ہی نہیں کر سکتے۔ میں جب مسلمانوں کو سناتا ہوں کہتے ہیں آپ نے ہمیں کنفیوز کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایسے لاڈلے لوگ ہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کی جگہ وہ تقریریں سنتے ہیں جس میں ان کی جو وشفل تھنکنگ ہے اس کو اسٹرینگتھن کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ذلیل ہیں، کمینے ہیں، مگر تیرے محبوب کی امت سے انشاءاللہ ہمیں بچا لیا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں چھوڑی۔ دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو آیت سناتا ہوں تو ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک آیت ہے، یہ بالکل بجا آیت ہے، لیکن یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ یہودیوں کے لیے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آیت جو یہاں آئی ہے، آیت نمبر 48، اسی طرح سے یہ آیت آگے آئی ہے ایک اور جگہ پر جس میں کہ پھر یہودیوں سے خطاب ہے، لیکن اس سے آگے آیت نمبر 254 میں 254 میں مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تاکہ یہ غلط فہمی بالکل ختم ہو جائے۔ کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھتا ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا، جو تقریریں سنتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ یا ایھا الذین آمنوا یہودیوں کو نہیں کہتے، قرآن مجید نے مسلمانوں کو کہا ہے، ایمان والو تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی مسلمانوں کی، ولا شفاع، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ سو یہ بات قرآن نے بیان کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اگر میں یہ بات ابھی نہ کروں تو کویسچن آنسر سیشن میں پوچھیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ کویسچن آنسر سیشن کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں بھی سوال آپ کا خود پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی صاحب اگر یہ بات یوں ہے تو پھر ہمیں یہ کیوں بتایا گیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بچا لے گی، اور ہم تو دعا بھی کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے پکارا جاتا ہے جن ناموں سے، ان میں سے ایک نام ہے شافع محشر، یعنی محشر میں شفاعت کرنے والے، اور بہت دعا کی جاتی ہے کہ آپ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور اس کو بڑا شرف سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا چکر ہے بھائی؟ دیکھیں چکر جو بھی ہے، میں تو اپنی کوشش میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ سوال ویسے پیدا ہو گیا ہے کہ واقعی قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کوئی سفارش نہیں ہوگی، نہ یہودیوں کی ہوگی نہ مسلمانوں کی ہوگی، کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ہے اب کہ اس مسئلے کو کیسے سمجھا جائے۔ دیکھیے سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو قرآن کی بات اصل بات ہے، باقی ساری باتیں قرآن کے مقابلے میں ثانوی ہیں، اور قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے، یہ آپ میرے ترجمے کو نہ مانیں، آپ کوئی ترجمہ دیکھ لیں، یہ بالکل واضح ہے، ایبسلیوٹلی کلیئر، کوئی سفارش نہیں ہو، رائٹ۔ مگر اس میں ایک مشکل ہے کہ 254 آیت کے بعد آتی ہے 255 آیت، وہ ہے آیت الکرسی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں سوائے اس کی مرضی کے؟ تو اب تو یہ بات کچھ بدل گئی. تو اس میں یہ بھی سوال پیدا ہو کہ اللہ میاں ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، تو پھر یہ کوئی سفارش نہیں ہوگی کیسے بدل گئی اس کی مرضی سے؟ یہ ایک لمبی سٹوری ہے جس کا میں خلاصہ اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کی تفصیل بھی بیان کر دوں گا. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز جو حساب کتاب ہوگا اس میں 3 طرح کے رزلٹس ہوں گے. ایک رزلٹ ہوگا ان کا کہ جو کامیاب ہوں گے، اسٹارٹنگ فرام 40% ٹو 100%، مے بی مور دین دیٹ، رائٹ، یعنی کامیاب ہے. اور کچھ اور ہوں گے، اچھا یہ جو کامیاب ہیں یہ کامیاب ہیں، جنتی ہیں، یعنی لیولز کا فرق ہوگا. کوئی کمتر جنتی ہے، دائیں ہاتھ والا ہے، کوئی السابقون الاولون ہے، لیکن ہیں سارے کامیاب. اور کچھ ناکام ہیں، بائیں ہاتھ والے، تو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. مگر قرآن کے بیانات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوگی، اور وہ ہے ہمارے زمانے کی بات ہے سر، 33% ٹو 40%. 33% سے گریس مارکس شروع ہو جاتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کی اسی پر امیدیں ہوتی تھیں کہ 33 آ جائیں گے تو کوئی اچھا ٹیچر وہ باقی 40 کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ ایک منیمم ایکسیپٹیبل جو تھریشولڈ ہے پاس کرنے کے لیے وہ طے ہے، لیکن وہ رحمان ہے. اور یہ قرآن مجید میں جہاں یہ بیان ہوا ہے وہاں یہی اس کا نام رحمان بیان ہوا ہے کہ رحمان اس کو اور نیچے کر دے گا، اس بار کو منیمم ایکسیپٹیبل کو اور نیچے کر دے گا. اور میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 33% کر دے گا. لیکن اس میں پھر وہ یہ کرے گا کہ 33% سے 40% تک جو لوگ پاس ہوں گے ان کو سفارش کے ذریعے پاس کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو کہے گا کہ تم ان کے بارے میں کہو، تم جس کے بارے میں چاہے کہو، یہ نہیں ہے، اس کی تو نگیشن ہو گئی ہے، لیکن تم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہو. تو اللہ جن کو یہ شرف دے گا وہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ سے کہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی بات قبول کر لے گا. تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کی کیا بات ہوئی، یہ تو پہلے سے سب کچھ طے ہے. بھائی صاحب آپ بھی جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی حکمت میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے. آپ کی دعا کو شرف قبولیت مل جاتی ہے، باقی فیصلہ تو اللہ میاں نے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ 33 سے اوپر میں اپنی گریس سے، میگنانیمٹی سے، اپنی رحمت سے میں ان کو بھی معاف کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں کہ آپ کے چونکہ یہ امتی ہیں تو آپ ان کے بارے میں کہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیں گے. اس کامیابی میں 33% سے نیچے کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ بات قرآن سے واضح ہے، یہی بات حدیث سے واضح ہے، بہت اس میں بیان ہے. میں ایک صرف آپ کو ایک مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں. بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میرا امتی ہوگا جو جس کے اوپر اس کے سر پہ ایک بھیڑ ہوگی جو اس کو مار رہی ہوگی. یہ وہ ہوگا کہ جس نے بھیڑ پر زکوٰۃ نہیں دی. اسی طرح سے ایک اونٹ کا بھی بیان ہے کہ وہ ایسا شخص ہوگا جس کے سر پہ وہ ہوگا اور وہ مار رہا ہوگا. تو یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں. تو آپ فرمائیں گے کہ میں تو تم کو دین بتا کے آ گیا تھا، اب میں کیا کروں؟ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. میں نے جو تم کو بتایا تھا تو تمہیں کر لینا چاہیے تھا، تو اب مجھ سے تم کیا مانگ رہے ہو؟ تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، گھٹیا ترین وہ ہے اخلاق ہے، لیکن شفاعت پر ان کی پوری امید ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ پھر اس میں پھر وہ
جو تعلق کا اظہار کرتے ہیں اپنا، اس کو بھی ایگزیجریٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ کسی کی امید ہے اگر کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بچائے گا تو یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک سوچ ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ واقعہ کیا ہوگا، آپ کی ساری امیدیں اگر ہوں تو اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے اگر امید ہوگی تو پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں گے اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ تو آپ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ اگر 40% تک نہیں پہنچتے اور 33 تک پہنچتے ہیں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے۔ لیکن آپ نے امید ہی شفاعت کی ہے، یہ کہیں قرآن حدیث میں بیان نہیں۔ اچھا جناب، میں ترجمہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر، جس کے بعد ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، اور پھر اگر سوالات ہوئے تو میں اس کے بعد حاضر ہوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے تم پر کی، واوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وایایا فرحبون، اور مجھی سے چنانچہ تم ڈرو، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، اس پر کہ جو میں نے نازل کیا، مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے، لما معکم، اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ ہو جاؤ اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی، اور مت بیچو میری آیات کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، وایایا فاتقون، اور مجھی سے چنانچہ تم ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ مت گڈ مٹ کرو، مکس اپ کرو، وتکتموا الحق، اور نہ حق کو چھپاؤ، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو مشورہ دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو، مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بھاری ہے، یہ کام بہت بھاری ہے، مشکل ہے، سوائے ان کے کہ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ کہ جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت، التی انعمت علیکم، جو میں نے کی تم پر، وانی فضلتکم، اور اس بات کو کہ میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، واتقوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گا کوئی انسان کسی انسان کے کچھ بھی، ولا يقبل منہا شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی جانب سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی معاوضہ، کوئی پیمنٹ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں جی، اس کے بعد سوال جواب کی نشست 10 منٹ بعد ہوگی انشاءاللہ۔